چیز جو ہے وہ انسان کی محبوب ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے محبوب ہونے کو؟ آج آپ کے سامنے میں نے جو بیان کرنا ہے وہ ہے محبت، اللہ کی محبت۔ کیونکہ اس ٹائم بڑی گرمی ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، تو محبت کی بات کریں گے اللہ سے محبت کی، تو پھر پتہ نہیں چلے گا اس کا۔ تو اس محبت کو سمجھنے کے لیے پہلے محبت کی حقیقت کو سمجھیں۔ محبت لفظ کی کیا چیز ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو ہر لذیذ چیز جو ہے وہ انسان کو کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ کیا مطلب محبوب کا؟ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت جو ہوتی ہے اس کی طرف کھنچتی جاتی ہے، اور نفس جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس چیز کی طرف۔ ہر لذیذ چیز انسان کو کیا ہوتی ہے؟ محبوب۔ بولو، ہر لذیذ چیز انسان کو کیا ہوتی ہے؟ محبوب۔ اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت اس کی طرف کھینچتی ہے، طبیعت اس کی طرف راغب ہوتی ہے، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس مائل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ اس مائل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ اگر یہ طبعی میلان بڑھ جائے، اگر یہ طبعی میلان بڑھ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں۔ اگر یہ عقل پہ چھا جائے تو اسے جنون کہتے ہیں، اور جس پہ جنون چھا جائے اسے مجنون کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، امتحان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اللہ عافیت فرمائے۔ تو یہ جو چیز ہے، انسان جس کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کی طرف طبیعت کھینچتی ہے، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ انسان جو ہے نا اس کا ادراک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور یہ جو ادراک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ محسوس کرنا۔ ادراک کا مطلب کیا ہے؟ محسوس کرنا۔ جو بھی چیز انسان محسوس کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جسم کے اندر کچھ ایسے اعضاء بنائے ہیں جو محسوس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ محسوس۔ جو اعضاء محسوس کرتے ہیں ان کی تعداد ہے 5۔ کیا ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ۔ اب وہ 5 حواس کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے آنکھ، ایک ہے، اور دوسرا ہے ناک، تیسرا ہے زبان، چوتھا ہے کان، پانچواں ہے ہاتھ۔ ان اعضاء کا نام کیا ہے؟ حواس خمسہ۔ یہ 5 حواس ہیں۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ادراک کی طاقت دی ہے، وہ ادراک کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ آنکھ سے، ناک سے، زبان سے، کان سے اور ہاتھ سے۔ اب دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ یا تو ان کا تعلق دیکھنے سے ہے، یا ان کا تعلق سونگھنے سے ہے، یا ان کا تعلق چکھنے سے ہے، یا ان کا تعلق سننے سے ہے، یا ٹٹولنے سے ہے۔ یہ میں نے اس کو ہاتھ لگا، مجھے پتہ چلا یہ سخت ہے۔ میں نے اس کو ہاتھ لگا، میرے ہاتھ نے مجھے کیا بتایا؟ یہ نرم ہے۔ اس کے اندر اس کو چھونے سے اور اس کو چھونے سے مجھے ہاتھ نے بتایا ہے کہ یہ اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے۔ اسے کہتے ہیں چھونا، مس کرنا۔ تو یہ 5 حواس ہیں جو محسوس کرتے ہیں، جو انسان کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے یہ انسان کے اندر طاقت رکھی ہے، جو ہے اتنی ساری نعمتیں اللہ نے بنائی ہے۔ میں نے جو انسان بنایا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے؟ اس کے لیے نہیں، اللہ پاک نے یہ 5 جسم کے اندر اعضاء رکھ دیے ہیں جو انسان کو بتاتے ہیں۔ اچھا، ان 5 میں سے جو سربراہ ہے ان 5 کا، وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہے آنکھ۔ وہ کون ہے؟ آنکھ۔
آنکھ جو ہے ان سب سے زیادہ اور ان سب سے بڑھ کر کام کرتی ہے، کیونکہ اس کا کام ہے دیکھنا۔ یہ دیکھ کر بھی جو ہے انسان کو ان چاروں کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ حصہ دے دیتی ہے۔ فرض کرو پھول ہے، گلاب کا پھول دور پڑا ہوا ہے، جب آپ کی آنکھ نے دیکھا تو اس نے آپ کو کیا بتایا؟ یہ پھول ہے، یہ کیا ہے؟ پھول ہے۔ لیکن تصور کے اندر اسی آنکھ نے آپ کو خوشبو کا محسوس کرا دی، اور اس کی وہ جو عرق ہے، عرق گلاب جو ہے اس کا ذائقہ بھی تصور محسوس کرا دیا، اور کیا نام ہے اس کا، اس کی جو نفاست ہے جو ہاتھ سے معلوم ہوئی تھی وہ بھی آپ کو محسوس کرا دی۔ یعنی ایک آنکھ نے دیکھا، تین چیزیں اس نے اضافی آپ کو بتا دی ہے جو آپ نے ویسے ہی تصورات میں محسوس کر لی ہے۔ آپ نے ہاتھ لگانا تھا، بعد میں پتہ چلنا تھا، آپ نے ناک کے ساتھ لگانا تھا، بعد میں پتہ چلنا تھا، ہاں جی، ہاں منہ کے ساتھ لگانا تھا تب پتہ چلنا تھا، لیکن آنکھ نے دیکھ کر ہی آپ کو یہ اضافی طور پر احساس دلا دی۔ ابھی اس مرکز سے یہ حص حاصل نہیں، یہ تصورات حص ہے۔ اصل حص تو تب ہوگی جب گلاب ناک کے قریب ہے گا، پھر پتہ چلے گا یہ خوشبو ہے۔ اصل حص تو تب معلوم ہوگی جب زبان کے ساتھ اس کو چکھیں گے، ہاں اصل حص تو تب معلوم ہوگی جب ہاتھ کے ساتھ اس کو ٹٹولیں گے۔ یہ تو اصل حص ہے نا، تصوراتی حص پہلے بتا دیتا ہے۔ کون؟ یہ عضو جس کا نام کیا ہے؟ آنکھ۔ تو یہ انسان جو ہے ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ اس ادراک سے اب دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس ادراک سے کتنی چیزیں سمجھ آتی ہیں؟ دو چیزیں۔ وہ کون سی ہیں؟ جس چیز کو آنکھ نے دیکھا یا ہاتھ نے چھوا یا ناک نے سونگا یا منہ نے چکھا یا کان نے سنا، اس کی دو صورتیں اب انسان کے سامنے ہیں، یا تو اس کی طبیعت کے موافق ہوں گی یا موافق نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز کا بھی انسان کو ان اعضاء کے ذریعے سے ادراک ہوا، محسوس کیا اس نے، اب وہ کتنی کیٹیگری میں تقسیم ہوگی؟ دو کیٹیگری میں۔ نمبر ایک کہ انسان اس کو اپنے طبیعت کے موافق سمجھے گا یا اپنی طبیعت کے موافق نہیں سمجھے گا۔ اگر اپنی طبیعت کے موافق سمجھتا ہے تو یہ محبت ہے، اگر اپنی طبیعت کے موافق نہیں سمجھتا تو یہ نفرت ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ سے محبت جو آپ کرتے ہو نا، آپ کو تھوڑا محبت کی اللہ تعالیٰ سے آج لین ملانی ہے، لیکن اس سے پہلے لفظ محبت کو تو سمجھو یہ ہے کیا۔ اس کے پیچھے بہت دنیا مر رہی ہے، اس محبت کے پیچھے بہت بربادیاں ہو رہی ہیں، اور اس محبت نے بہتوں کو آباد کیا ہے۔ جس نے صحیح ادراک حاصل کر لیا وہ آباد ہو گیا، جس نے صحیح ادراک حاصل نہیں کیا وہ برباد ہو گیا۔ لیکن یہ ابھی طبیعت پر ابھی بات چل رہی ہے۔ ابھی کہاں تک پہنچے ہم؟ انسان کے جسم کو جو اللہ نے بنایا ہے اور اس کے اندر زندگی ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احساس کے لیے حواس بھی پیدا کر دیے ہیں۔ وہ حواس کیا کرتے ہیں اور ان سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب کچھ چیزیں انسان کو موافق لگتی ہیں اور کچھ چیزیں ناموافق۔ جو اس کی طبیعت کے موافق ہوگی سمجھو یہ چیز اس کی پسندیدہ ہوگی، محبوب ہوگی، اور جو چیز اس کے موافق نہیں ہے سمجھو وہ ناپسندیدہ ہوگی اور وہ مبغوض ہوگی، یہ اس کے لیے قابل نفرت ہو گئی۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو، جس طرح یہ سب کچھ جسے آنکھ دیکھ رہی ہے اور دوسرے اعضاء بھی اسے محسوس کر رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں ادراک ظاہری۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ادراک ظاہری، موافقت ظاہری، ادراک ظاہری، موافقت ظاہری۔ اسی طرح ایک اور ادراک بھی ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ ان حواس خمسہ، ان 5 حصوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ایک اور حصہ ہے جسے چھٹی حص کہتے ہیں۔ یہ لوگوں میں تو مشہور ہے، لیکن چھٹی حص کا آج آپ کو بتاتے ہیں اصل چھٹی حص ہوتی کیا ہے۔